ناظرین، نہ تو میں چھوڑے جا رہا ہوں اور نہ ہی یہ کوئی لنگر گپ ہے۔ فریال تالپور صاحبہ نے اپنے داماد کو جو ہے وہ شادی میں تحفے کے طور پر انہیں خود وزارت جو ہے وہ سونپ دی ہے، خود ریونیو کی، جو وزارت اس وقت بظاہر تو خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، لیکن اصل جو ہے اس پر عمل دخل جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کا ہے۔ وہی وزارت انہوں نے اپنے داماد شبیہ کو دے دی ہے۔ اب پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے اس شادی میں جو ہے وہ سندھ کے وزراء جو ہے وہ تحفے تحائف دینے میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے ہیں۔ کوئی بڑی سی بڑی قیمتی گاڑی دے رہا ہے، تو کوئی بہت بڑا بنگلہ دے رہا ہے، تو کوئی دوسرا بزنس ان کے سپرد کر رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے جڑے جو ہے وہ زیورات انہیں دے رہے ہیں۔ تو اب اطلاع یہ ملی ہے کہ کسی صوبائی وزیر نے پرائیویٹ جیٹ طیارہ جو ہے وہ تحفے میں دے دیا ہے۔ گرچہ اس کی کوئی تصدیق سندھ کے کسی سٹنگ وزیر نے تو نہیں کی، لیکن یہ اڑتے اڑاتے اطلاع جو ہے خود پجارن جی تک پہنچی ہے کہ ایک وزیر نے جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے حریف وزراء پر جو ہے وہ سبقت لے جاتے ہوئے بہت بڑی چھلانگ لگا دی ہے، بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، یا تو کسی بہت ہی اہم ترین وزارت کے حصول کے لیے یا پھر دوسری وزارت حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک ٹکٹ میں دو دو مزے، یعنی کہ ایک وزیر کے پاس دو دو وزارتیں ہونے کے ناطے وہ دو وزارتیں لینے کے چکر میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کر بیٹھا ہے پرائیویٹ جیٹ طیارے کا تحفہ دینے کی شکل میں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کی کوئی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ خود بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر اور سیاسی تجزیہ نگار اور دانشور گرو جی کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ کوئی منسٹر جو ہے وہ اتنا بڑا تحفہ دے کر خود کو جو ہے وہ ایک بدنام ترین کرپٹ وزیر ثابت کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، خود کو جو ہے وہ کرپشن کا چلتا پھرتا اشتہار جو نہیں بنائے گا، اس قسم کا بہت بڑی بونگی حرکت کرنے کی شکل میں کہ وہ جیٹ طیارہ تحفے میں دے دے، ایک بہت بڑی رشوت جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ لیکن اطلاع تو یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے تحفہ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ میں کچھ چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، یہ کوئی میں چھوڑ نہیں رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھے کہ میں چھوڑ رہا ہوں، نہ ہی کوئی لنگر گپ پہ جو اطلاع ملی تھی میں وہ اطلاع جو ہے بغیر کسی ملاوٹ کے جو ہے وہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین، جس طریقے سے آصف علی زرداری جو ہے وہ بھٹو خاندان کے داماد جب بن گئے تو ان کی ایک طریقے سے لاٹری نکل آئی تھی، قسمت کی دیوی اور دیوتا ان پر مہربان ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طریقے سے 10% سے 50%، 60%، ایک دم 100+10% پر پہنچ گئے، یعنی کہ وزیر سے پھر ایک دم سے وفاقی وزیر سے پھر ایک دم سے جو ہے وہ چلے گئے، کہنے میں 2 بار ملک کے صدر بننے میں کامیاب ہو گئے، اور سونے پہ سہاگا جو ہے وہ انہیں تا حیات استثنا بھی دے دیا گیا ہے۔ اب بالکل اسی طریقے سے جو ہے خود زرداری خاندان کے داماد بننے سے یقیناً شبی کی بھی جو ہے وہ قسمت جاگ گئی ہے، ان پر بھی جو ہے قسمت کی دیوی اور دیوتا دونوں کے دونوں بیک وقت جو ہے وہ مہربان ہو گئے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ اب کس طریقے سے جو ہے داماد بنتے ہی جو ہے وہ ان پر جو ہے وزارت کے دروازے کھل گئے، خود ان کی اپنی ساس نے جو ہے کتنی بڑی قربانی دی، وہ وزارت ریونیو کی جو کہ بظاہر جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، لیکن ان افیشل جو ہے وہ اس کی وزیر خود فریال تالپور صاحبہ ہیں، وہ اپنی وزارت جو ہے وہ اپنے داماد کو سونپ رہی ہے، یعنی کہ کتنی بڑی وہ قربانی دینے جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے جو ہے دوسرے وزراء نے بھی جو ہے وہ ہمت کی، اور ایک وزیر نے تو اتنی زیادہ ہمت، اتنی آگے چھلانگ لگا دی کہ وہ جیٹ طیارہ دے رہا ہے یا دے چکا ہے، یہ کہنا ہے کہ ذرائع کا۔ ناظرین، اب آپ اندازہ یہ بھی لگائیں کہ فریال تالپور صاحبہ نے تو یہ کمال کر دیا ہے، یہ شادی کی تقریب
بہت بڑی تقریب تھی، اور اس شادی کی تقریب کی شکل میں جو ہے اگر یہ کہا جائے کہ فریال تالپور صاحبہ نے دنیا میں ہی جنت پا لی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر اس کا علم ہے کہ یہ واقعی انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس انداز سے شہزادیوں کی طرف سے جو ہے اس عائشہ کی پرورش انہوں نے کی، اپنے بنگلے میں، اپنے محل میں، جس طریقے سے اسے ناز نخروں سے اسے جوان کیا، جس انداز میں اس کی شادی ہوئی بالکل شہزادیوں کی طرح سے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے فریال تالپور صاحبہ کا، اور وہ اس کارنامے کے لیے جو ہے وہ ہر لحاظ سے مبارکباد کی مستحق ہیں۔ تب میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں ہی جنت پا لی، اور میرا خیال ہے کہ دوسرے بھی جو ہے وہ انہیں بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی تقلید کرنی چاہیے، انہیں مشعل راہ بنانا چاہیے۔ سیاست میں کوئی بھی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے سیاست میں جو ہے وہ اونچ نیچ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ کرپشن تو اب پاکستان کا کلچر بن چکا ہے، کرپشن پر اب کسی کو جو ہے وہ ذمہ وار یا کسی کو جو ہے اب برا بلا اب کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کرپٹ ہے، کوئی چھوٹا کرپٹ کوئی بڑا کرپٹ۔ اب کرپشن کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کے ساتھ ساتھ اس میں اچھائیاں کتنی ہیں یہ دیکھنا اب پڑتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ بہت ساری برائیوں پر جو ہے وہ انسان کی کوئی ایک اچھائی غالب آ جاتی ہے، تو یہ وہ ایک ایسی اچھائی ہے جو فریال تالپور صاحبہ کے تمام خطاؤں پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا دوسرے سیاستدانوں کو بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ تقلید کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو شادی ہے، کہتے ہیں کہ اس شادی کی تقریب میں جو پروگراموں میں پچھلی دفعہ میں کہہ چکا تھا کہ 14 جنوری کو جو ہے وہ ایک پنڈال سج رہا ہے خود نواب شاہ بلاول ہاؤس میں، تو وہاں پر یہ پنڈال جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ کی جانب سے، تاکہ تمام سندھ کے لوگ بھی اس میں شرکت کر سکے اس شادی کی تقریب میں۔ اور اسی تقریب میں میں نے خبر دی تھی کہ خود فیلڈ مارشل جو ہے وہاں شرکت کرنے آ رہے، لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ فیلڈ مارشل کراچی بلاول ہاؤس آ چکے ہیں، تقریب میں شرکت کر کے جمعے والے دن انتہائی خاموشی سے جا چکے ہیں۔ پریس میں، میڈیا میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ان افیشل طریقے سے آئے تھے، انہوں نے صرف حاضری لگا کے وہ چلے گئے۔ یہ کہنا ہے خود بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو اب یہ شادی کی تقریب ہو گئی اور اس کی جو ہے قسمت جاگ گئی ہے شبی کی۔ اب وہ جو ہے وہ مستقبل کے جو ہے وہ صوبائی وزیر ریونیو ہیں، جہاں وہ پہلے جو ہے وہ کام کر چکے ہیں اور انہیں جو ہے وہ بہت تجربہ ہے۔ اب جب وہ وزیر بن جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ سیکٹری کے طور پر کون کام کرے گا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سیکٹری ان کو مطمئن کر سکے گا، یا کون سیکٹری ان کے پاس کام کرتے ہوئے کچھ عین غین کرنے میں کامیاب ہو سکے گا، کیونکہ وہ تو خود کہتے ہیں نا کہ تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہو، تو خود اتنے ذہین ہیں، اتنے چالاک ہیں کہ ان کے آگے کسی کی نہیں چل سکے گی۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ صوبائی وزیر ہے کون جنہوں نے اتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے اپنے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے، اور کون سی ایسی اہم ترین وزارت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ یقین جانیے ہمارے پروگراموں کا مقصد کسی کی بھی کوئی دل آزاری نہیں، کسی کی کردار کشی نہیں، صرف اور صرف حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ جن خبروں کی ہمیں زیادہ تصدیق نہیں ہوتی، جو کہ اڑتی اڑاتی آئی ہوتی، تو میں اسی طریقے سے اس کو بیان کرتا ہوں، اس پہ زیادہ میں زور نہیں دیتا ہوں، لیکن جو خبر بالکل کنفرم ہوتی ہے وہ بالکل میں کنفرم انداز میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو جھیٹ تیاری والی خبر ہے یہ اڑتے اڑاتے آئی تھی، اس کی تصدیق نہ ہو سکی، لیکن حاضری لگانے کے لیے مجھے اس پر بھی پروگرام کرنا پڑا۔ لیکن جہاں تک معاملہ وزارت کا ہے، وزارت کی کنفرمیشن ہے کہ وہ فریال تالپور صاحبہ جو ہے وہ انہیں دے رہی ہیں، اعلان کر چکی ہیں زبانی کلامی۔ اب دیکھو جب وہ ایم پی اے بنتے ہیں تو انہیں وہ وزارت مل جائے گی، اگر ایم پی اے نہیں بنتے فی الحال تو پھر انہیں
مشیر بنا دیا جائے گا سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، اور مشیر کے حصے سے بھی وہ وزارت انہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ایک آدھ دن میں پروگرام کروں گا سابقہ آئی جی کے ایک نئے کرپشن کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔